محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق النبی الکریم۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی رسولنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے حصول برکت کے لیے منقبت تاجدار اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو دن اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کے طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ رضا 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 رضا۔ شعر مغزات۔ وقار شان اولیاء، وقار شان اولیاء، حسین سار انبیاء، وہ ہیں عطائے کبریا، وہ ہیں رضائے مصطفیٰ۔ وہ جس کے در سے مل گیا مدینے کا ہمیں پتہ، وہ جس کے در سے مل گیا مدینے کا ہمیں پتہ، بریلی کا ہے پیشوا، رضا 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 رضا۔ وہ یو پی کا وقار ہے، وہ دہلی کا قرار ہے، اڑیسہ کا نکھار ہے، بہار کی بہار ہے۔ وہ یو پی کا وقار ہے، وہ دہلی کا قرار ہے، اڑیسہ کی نکھار ہے، بہار کی بہار ہے۔ وہ کلکتہ کی شان ہے، وہ ممبئی کی آن ہے، وہ کلکتہ کی شان ہے، وہ ممبئی کی آن ہے، وہی ہے جان انڈیا، رضا 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 رضا۔ نبی کا جانثار ہے، نبی کے جانثار ہے، جلال چار یار ہے، کبھی وہ مثل پیار ہے، کبھی وہ برق بار ہے۔ قلم میں ایسی دھار ہے، قلم میں ایسی دھار ہے، علی کی ذوالفقار ہے، قلم میں ایسی دھار ہے، علی کی ذوالفقار ہے، غضب کا موسوی عصا، رضا 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 رضا۔
حضرات اشعار تو بہت زیادہ ہیں، بس ایک شعر سماعت کر لیں. رضا 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 جہاں سے کوچ کر گیا وہ جس گھڑی میرا رضا، تو تھانوی نے خود کہا چراغ علم بجھ گیا. جہاں سے کوچ کر گیا وہ جس گھڑی میرا رضا، تو تھانوی نے خود کہا چراغ علم بجھ گیا. کہاں رضا سپائیں گے بدل کہاں سے لائیں گے، کہاں رضا سپائیں گے بدل کہاں سے لائیں گے، نہیں ملے گا دوسرا رضا 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 رضا. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، کیونکہ 10 شوال مکرم تاجدار اہل سنت امام المحدثین امام المتکلمین رئیس المتکلمین سنیوں کی جان سنیت کی پہچان الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ولادت کی تاریخ ہے. اسی مناسبت سے گفتگو کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ ضروری کیوں ہو جاتا ہے، انشاءاللہ میں اس کو آگے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اتنی بات تو ضرور کہوں گا کہ ان کا ذکر نہ کریں تو پھر کن کا ذکر کریں جنہوں نے ہمیں ذکر مصطفیٰ کرنے کا سلیقہ اور طریقہ دیا. تو آج ہم امام اہل سنت کا ذکر کریں گے انشاءاللہ الرحمن، مگر ان کی زندگی کے ہر پہلو پر گفتگو کرنا مجھ جیسے کم علم طالب علم کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے، اور پھر وقت بھی تنگ ہے. تنگی دامن کے اس مختصر سے وقت میں مکمل طریقے سے تو آپ کی زندگی کے کسی گوشے پر بھی گفتگو نہیں ہو سکتی. اور میں نے کئی جمعہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کے حوالے سے علمی بصیرت کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں کہ سرکار فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کے مطابق حدیث کے معاملات میں حدیث کے طرف کیا آپ کی نظر تھی اور کیسی نظر تھی، اور آپ نے کس انداز اور کس پیرائے سے حدیث مصطفیٰ کو بیان کیا ہے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ آج کے زمانے میں لوگ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کی بنا پر لوگ آج جو ہے طرح طرح کے باتیں سامنے لاتے ہیں اور قرآن و حدیث کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں. کوئی یہ بھی کہتا ہے جب قرآن ہے تو حدیث کی ضرورت کیا ہے نا. بہت سارے الگ الگ، میں نے تو کسی سے سنا تھا، کس نے کہا تھا کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی کہہ دے کہ میں خدا ہوں تو 3-4 اس کے ماننے والے پیدا ہو جائیں گے، معاذ اللہ رب العالمین. تو آج ایسا حال ہو گیا ہے. تو آج لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پاس علم کتنا ہے، میں کتنا جانکار ہوں. وہ اس کو 2 باتیں اگر یاد آ گئی، 2 باتیں کہیں سیکھ لیا، اس کو تھوڑا سا اردو پڑھنا آ گیا، تو وہ سمجھتا ہے کہ وقت کا میں ہی بڑا مفکر ہوں، میرے سامنے کسی کی چلے گی نہیں. اور لوگ پھر بہار شریعت کا حوالہ اور فتح رضویہ کا حوالہ، اگرچہ فتح رضویہ کوئی پڑھا نہیں، کبھی دیکھا نہیں، بس نام سن لیا ہوگا. اب فتح رضویہ شریف کو پڑھنا بھی جو پڑھ لے سمجھے کہ بڑا عالم ہے وہ، بہت بڑی بات ہے. مگر لوگ آج کچھ بھی باتیں
بیان کرتے چلے جاتے ہیں مسائل کے حوالے سے، کس بھی حوالے سے، بس اپنی بات لوگ مجھے سمجھیں، مجھے دیکھیں، میری طرف لوگوں کی نظر ہو کہ میں بھی کچھ جانکار ہوں۔ میں آج ان لوگوں کو دعوت فکر بھی دینا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا علم کیسا تھا۔ یوں تو آپ بہت بار سنے ہیں، مگر علم حدیث پر آپ کی نظر کیا تھی، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے جو دو چار مسئلے جان کر کے بہت بڑائی اپنی اور بہادری دکھانا شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی علم ایک کوزہ نہیں ہے، علم ایک سمندر ہے نا۔ ہمارے آپ کے کتنے وہاں پر ڈوب کر کے رہ گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ جس کو تھوڑا پڑھنا آ گیا، اس کی رائٹنگ بھی دیکھا ٹیڑھی بیکی ٹیڑھا بیکا، اس کو پڑھنا بھی الٹا پلٹا کیسی بھی آئے، بادہ کو بودے بودے کو بادہ پڑھ لے چلے گا، مگر وہ اپنے سینہ آگے رکھے گا کہ میں جو ہے کچھ جانکار ہوں۔ خیر ایسے لوگوں کو سبق بھی سیکھنی چاہیے۔ تو آج لوگ سوال کرتے تھے قرآن ہے تو حدیث کی ضرورت کیا ہے، اور یہ آج کا نہیں، بہت پرانا ہے۔ صحابہ رسول حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ درس دے رہے تھے، سرکار کے ظاہری وصال کے بعد بیان کر رہے تھے اور حدیث مصطفیٰ کو بیان کر رہے تھے۔ کوئی کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا کہ جب قرآن موجود ہے تو آپ قرآن سے بیان کیجئے، حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ تو ان میں پہلے تو یہ آج کی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے۔ منافق لوگ اس دور میں بھی تھے، انگلی کرنے والے لوگ اس دور میں بھی تھے، اور جو صحیح طریقے سے اگر سوال کرے تو وہ اس کو انگلی کرنے والا یا اس کو منافق نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ علم کی شغف کے لیے ہے۔ میں یہاں پر ایک بار اور عرض کرتا چلوں، ہمارے درمیان ابھی رمضان میں ہمارے اللہ بخش بھائی کا انتقال ہو، اللہ ان کو جنت دے۔ کیا موت تھی، اللہ اکبر، کہ رمضان کا مہینہ اور جمعہ کا دن 27 روزہ، سبحان اللہ، سب تمنا کرتے ہیں، مگر ایسی موت ہوئی، سبحان اللہ۔ میں نے ایک بات اس آدمی کے اندر دیکھی، میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ان کو مسئلے بہت معلوم تھے، اچھے جانکار، بھلے سے ان کو دوسروں سے سن کے انہوں نے سیکھا تھا یا جو بھی، لیکن ماشاءاللہ مسئلے پر اچھی ان کی نظر تھی۔ ان کے اندر میں نے ایک بات دیکھی، جب بھی وہ کوئی سوال کچھ کرنا ہوتا ہے یا کچھ مجھ سے کوئی ایسی بات ہوتی، کچھ کمی بیشی، تو مجھے تنہائی میں لے جا کر کے بولتے تھے، حضرت اس کو ذرا ایسا کر لیجیے، اگر ایسا ہے تو دیکھ لیجیے، آپ ایک بار نظر کر لیجیے، ایسی بات۔ تو دل کو بھی خوشی ہوتی ہے یار کہ یہ آدمی جو ہے معلوم ہو کر کے بھی دکھا نہیں رہا ہے۔ لیکن آج وہ کیا، دو مسئلے معلوم کر سب کے سامنے کھڑے ہو کر ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو بھائی جانکار لوگوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تنہائی میں سمجھاتا ہے، اور جو تنہائی میں سمجھائے وہ اچھا انسان ہے۔ جو بغیر بات کا چو کرتا رہے اس کو اچھا نہیں کہتے، ہاں، وہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی مات بھی کھاتا ہے، کبھی ایسا آدمی رسوا ذلیل بھی ہوتا ہے نا۔ تو خیر میری بات کہاں سے، میں یہ عرض کرتا کہ انہوں نے کہا کہ آپ قرآن کے حوالے سے بیان کیوں نہیں کرتے، آپ حدیث مصطفیٰ کو بیان کرتے ہیں۔ تو وہ صحابی تھے، سبحان اللہ، انہوں نے پھر حدیث مصطفیٰ کو اور قرآن کو لے کر ایسا ہم کو بتایا کہ حدیث مصطفیٰ کی کیا اہمیت ہے کہ بغیر حدیث مصطفیٰ کو آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، ہے نا۔ بغیر حدیث مصطفیٰ کو آپ قرآن، اور پھر حدیث مصطفیٰ کی ضرورت یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، رسول کی زندگی میں تمہیں زندگی گزارنے کا سارا طریقہ، سارا کچھ رسول کی زندگی میں ملے گا۔ تو مولا رسول کی زندگی میں ملے گا، قرآن میں نہیں ملے گا۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ قرآن کہتا ہے کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تو مولا جب رسول کی زندگی ہے تو پھر قرآن کس لیے ہے؟ پھر قرآن میں یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی، ملیں گی قرآن میں، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن سے اخذ کرنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی۔ قرآن نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے رک جاؤ۔ تو قرآن نے تو ہمیں کچھ دیا ہے، کچھ چیز سے منع کیا ہے، ایسا کرو ایسا مت کرو، نماز پڑھو، برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرآن نہیں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، منع کرتی ہے، بچاتی ہے نا، بے حیائی سے بچاتی ہے۔ قرآن میں تو سارا کچھ ہے۔ پھر قرآن کا یہ کہنا کہ رسول جو دے وہ لو، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، یہ کیا ہے؟
معنی یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے جس کے پاس حدیث مصطفیٰ اور سرکار کی سیرت اور سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی جو ہے کہ زندگی کا پورا کچھ ان کے نظر کے نگاہوں کے سامنے ہے، وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو کچھ خشکی میں جو کچھ تری میں اس کا روشن بیان قرآن میں موجود ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا حکم تو دیا گیا، نماز پڑھنے کے جو کہا گیا، لیکن نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، کتنی نمازیں ہیں، اور نماز کو پڑھنے کا کیا کیا سلیقہ اور طریقہ ہے، یہ سارا کچھ قرآن میں موجود نہیں ہے. یہ سارا کا سارا آپ کو حدیث مصطفیٰ اور سرکار کی زندگی میں ملے گا. سبحان اللہ. تو قرآن میں تو روشن بیان ہے، روشن کے معنی کھلا بالکل صاف صاف بیان ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا حکم ہے، کیسے پڑھیں، کتنا پڑھیں، کب پڑھیں، یہ حکم نہیں ہے. تو پھر روشن بیان کیسے ہے؟ تو ہم کہیں گے روشن بیان تو ہے، لیکن اس روشن بیان کو سمجھنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. ہم اس روشن بیان کب سمجھیں گے جب ہماری نظر حدیث مصطفیٰ پر ہوگی. فرمایا کہ ہم نے رسول تمہیں دیا یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اس لیے رسول تمہیں دیا تاکہ رسول تمہیں قرآن، کتاب و حکمت کی باتیں بتائیں گے. کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور آپ کی سنتیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں جو قرآن کو پڑھو، آپ صرف قرآن کو پڑھو، میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ حدیث مصطفیٰ کے بغیر قرآن سمجھنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو بات ہمارے یہاں تک پہنچی کہ حدیث مصطفیٰ جو ہے وہ ضروری ہے، بلکہ حدیث مصطفیٰ کا انکار بھی کفر ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کی پھر پوری ڈیفینیشن کی طرف ہم نہیں جائیں گے، انشاءاللہ پھر کوئی بیان کریں گے، کیونکہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی اور علم حدیث. حدیث کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، بلکہ بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ 100 سے زائد حدیث کے درجات اور اس کی کیٹیگریز ہیں. مگر سب سے جو چار چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ہوتی ہے حدیث صحیح، حدیث متواترہ اور حدیث ضعیف، حدیث حسن. یہ چیزیں ہمارے سامنے زیادہ آتی ہیں. اور ایک بات یہاں پر رک کر اور بھی عرض کرتا چلوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں بات بالکل راسخ ہو جائے کہ جب حدیث ضعیف کی بات آتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا. حدیث ضعیف کی جب بات آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم سے بابا اس کو عمل نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک چیز سمجھ لیں، ہر حدیث جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ہے نا. تو مصطفیٰ کا قول غلط نہیں ہے. اب پھر سوال یہ پیدا ہو، جب مصطفیٰ کا قول غلط نہیں ہے تو پھر اس حدیث کو حدیث ضعیف کیوں کہا گیا ہے نا. جب حدیث ضعیف کی بات آتی ہے، آپ آج کل اہل حدیث بولتے ہیں، ہم تو اہل حدث لوگ ہیں، ناپاک لوگ ہیں، ایسے لوگ جو گمراہیت پھیلاتے ہیں، ہے نا. تو اب وہ پیدا ہو گئے مینڈکوں کے ٹر کرتے ہیں، ہم حدیث والے اور یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، یہ سب کو لیا کر طرف جو ڈال دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، عالم یہ ہوتا ہے کہ لوگ ارے یار حدیث ضعیف ہے، وہ کمزور ہے، وہ اس کو نہیں لینا چاہیے. تو ایک جو عام انسان ہے وہ بھی کیا کرتا ہے، کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے. ایک چیز بالکل ذہن میں بٹھا لیں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے تو آپ کو پتہ چلے کہ حدیث ضعیف ہے کیا، اس پر ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. پھر انشاءاللہ میں چیزیں شروعات سے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں چیزیں بیٹھ جائیں. اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو سمجھنا اتنا آسان تو ہے نہیں. ہم صرف ان کی شاعری کو سنتے واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، مگر صرف آپ کا شاعری ہی میں آپ جو فن شاعری میں آپ صرف مہارت حاصل نہیں رکھتے، بلکہ 55 اور ابھی کے دور میں تو کہا گیا کہ 82 اور بعض نے کہا کہ 102، بعض نے کہا 108 علوم و فنون پر آپ کو مہارت حاصل ہے. سبحان اللہ، 108 علوم پر. اب یہاں علوم کا معنی یہ نہیں کہ بھائی ایک کتاب پڑھ لے تو وہ ایک علم ہو گیا، دوسری کتاب پڑھ لے تو دوسرا علم ہو گیا، تیسری کتاب پڑھ لے تو تیسرا علم نہیں. فقہ ایک علم ہے نا. الگ الگ علوم ایسے ہی 108 علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی. سبحان اللہ.
اور ابھی کے زمانے میں جو لوگ جتنا ریسرچ کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی ان کا دماغ روشن ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو کتنا علم تھا اور کیا کیا خداداد صلاحیتیں آپ کے اندر موجود تھی اور آپ نے کس طریقے سے دین کا کام کیا ہے۔ ابھی اعلیٰ حضرت کا ذکر کرو تو بہت سے لوگوں کے کلے چھلنی ہو جاتے ہیں، کہتے کیا ضرورت ہے مسجد میں جو ہے نماز کی باتیں ہو، حدیث کی باتیں ہو۔ میں نے کہا نماز کے حوالے سے ہم سارا سال گفتگو کرتے ہیں، لیکن نماز بھی قبول جو ہے وہ ایمان کے بنا پر ہے، اور ایمان کو مضبوطی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعریف، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مسلک پر چلنے کی وجہ سے ہے۔ ایمان کی تازگی بھی جو ہے نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مسلک پر چلنے کی وجہ سے ہے۔ وہ کیسے انشاءاللہ وہ بھی اگر وقت ملا تو آپ کو آگے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو لوگ آج دل چھلنی ہو جاتے ہیں، بھائی رضا کر، ارے رضا نے کام جو کیا وہ کام سنو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دین کے لیے کیا کام کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں آگے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے حدیث کے بارے میں بیان کروں گا۔ حدیث ضعیف، ہر بات میرے مصطفیٰ کی، ہر کلام میرے مصطفیٰ کا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ بلکہ حدیث میں فرمایا کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان، سبحان اللہ۔ ایسی سلاست میرے مصطفیٰ کے کلام میں اور ایسی زبان جو ہے زبان اسلام میرے مصطفیٰ کی کیا کہنے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اور فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ کلام میرے مصطفیٰ کا، سبحان اللہ۔ تو میرے مصطفیٰ کی ہر بات سچی ہے، ہر قول سچا ہے آپ کا، سبحان اللہ۔ اب حدیث ضعیف کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے کوئی چیز بیان کی، اس کو صحابہ نے سنا، صحابی نے سنا، اس کو روایت کیا، پھر اس سے کسی دوسرے نے سنا، اس سے کسی تیسرے نے سنا، اس سے کسی چوتھے نے سنا۔ اب جو تیسرے یا چوتھے نے کسی نے سنا تو ان کی طبیعت یا پھر کوئی جسمانی بیماری، بھولنے کی بیماری، یا پھر اس کو کوئی بات یاد رہتی ہے نہیں رہتی، ایسی کوئی بات اس کے اندر آ گئی، تو اب جو انہوں نے کہا، سرکار نے جو فرمایا اس کو صحابی نے سنا، پھر اس سے دوسرے نے سنا، اس سے تیسرے نے سنا۔ اب جو انہوں نے سنا تو یہ کیا سنا، اس کی دماغی حالت کیسی ہے، اس کو کہیں بھولنے کی نسوانی جو ہے نسواں کی جو ہے بیماری تو نہیں ہے، بھولنے کی بیماری تو نہیں، نشان کی بیماری تو نہیں ہے، ایسی کوئی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر وہ جو روایت کر رہا ہے اس کے اندر ایسی کوئی بات آ جائے، وہ کبھی کہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا کہا تھا، تو پھر ایسی حدیث کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر عمل نہیں کرے، بلکہ اگر فضیلت کے حوالے سے وہ حدیث ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ مگر اب آج جو لوگ ہیں نا، آج لوگوں کو گمراہ کرنے کی سازش ہے حدیث مصطفیٰ سے، کیونکہ ان لوگوں کو کھنس ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے، سرکار کے فضائل و کمالات سے ان کو کھنس رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ ایسی باتیں نکالتے جس میں ایسی کوئی بات نکل جائے جس میں پتہ چلے کہ مصطفیٰ کو یہ چیزیں یاد نہیں تھی، معاذ اللہ، یا یہ چیزیں سرکار کے پاس نہیں تھی، یا سرکار کی شان میں تھوڑی کمی بیشی معلوم ہو جائے، ایسی باتوں کو نکالتے رہتے ہیں۔ ورنہ عاشق کبھی بھی اپنے محبوب کے تعلق سے غلط بات بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو ایسے لوگوں کو عاشق نہیں کہا جائے گا، یہ لوگ منافق لوگ ہیں جو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے کی اور نقص نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث ضعیف، ایسی حدیث پر اگر وہ حدیث فضائل کے حوالے سے ہے، کسی کے فضیلت کے حوالے سے ہے، تو اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ اب میں ساری تقریر حدیث مصطفیٰ اور حدیث کی کیٹیگریز پر جو ہے میری تقریر ہو جا رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ، آپ کو امام المحدثین کا لقب دیا گیا، سبحان اللہ۔ اور یہ لقب آپ کے جیسے للو پنجو، وہ آپ کے دو حدیثوں کو کسی مولوی سے سن کر کے گلیوں میں پھرنے والا انہوں نے نہیں دیا، بلکہ جب آپ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مرتبہ حج کے تشریف لے گئے تو وہاں کے جو مکتبہ لائبریری ہے اس کے جو انچارج تھے، جو دیکھ ریکھ کرنے والے تھے، علامہ خلیل، بہت بڑے عالم، انہوں نے کہا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی یہ امام المحدثین ہے، سبحان اللہ، یہ امام المحدثین ہے اور امیر المومنین فی الحدیث،
امیر المومنین فی الحدیث، امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں کہ محدثین سے کوئی دوسرا آدمی کسی حدیث کی اجازت لے اور وہ اس حدیث کی ان کو اجازت دے اور وہ اپنی سند سے اس حدیث کو بیان کرے، اسے جو ہے امیر المحدثین کہتے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محدث وسیع احمد صورتی، محدث وسیع احمد صورتی یہ اعلیٰ حضرت کے ہم عصر بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، سبحان اللہ۔ کتنے بڑے محدث ہیں کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بخاری شریف آج جس کو یہ حل حدیث لے کے چلتے ہیں، ہاں یہ جو آج اہل حدیث لوگ ہر بات میں کہتے ہیں بخاری شریف بخاری شریف، ان کو بخاری شریف کے 2-4 حدیثیں بھی یاد نہیں ہوں گی صحیح طریقے سے، اور اگر یاد بھی ہوں تو وہی یاد ہوں گی جن میں ذرا سا نقص نکلنے کا شائبہ ہو یا زبردست اس میں انہوں نے کچھ رد و بدل کر دیا ہو، ایسی حدیثوں کو ان کو یاد ہوں گی۔ مگر بخاری شریف اللہ اکبر کئی ہزار حدیث ہیں جس ایک کتاب میں جمع ہیں، اور قرآن کے بعد جس کو اصح الکتاب سب سے صحیح کتاب جس کو قرار دیا گیا ہے وہ بخاری شریف ہے، اور اس بخاری شریف اس کتاب کو امام محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پوری کتاب زبانی یاد تھی، سبحان اللہ۔ محدث وسیع احمد صورتی کو بخاری شریف پوری کتاب زبانی یاد تھی۔ اب جانتے ہیں اللہ کتنی بڑی کتاب، ٹیبل پہ سجا دو نا تو اتنا بڑا ٹیبل جو ہے پورا وہ بھر جائے گا پورا، اتنی بڑی کتاب ان کو زبان یاد تھی، اتنے بڑے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں ان کے جو شاگرد ہیں وہ کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ ان کے شاگرد محدث اعظم ہند، محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ اشرفی میاں، محدث اعظم ہند محدث صورتی کے شاگرد ہیں، اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ جب شاگرد اتنا بڑا ہے تو استاد کتنے بڑے ہوں گے، سبحان اللہ۔ وہ محدث وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں اس زمانے میں امیر المومنین فی الحدیث اگر کوئی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات ہے، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات ہے۔ یہ جو آج لوگ نکلتے ہیں نا مینڈک، برسات کے مینڈک کہتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ محدث صورتی کون ہے، سبحان اللہ۔ جن کو بخاری شریف زبانی یاد ہو وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں اگر امیر المومنین فی الحدیث اس زمانے میں کوئی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات ہے، سبحان اللہ۔